إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال وجعلني مباركا حيثما كنت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معزز و مکرم بھائیوں، ہمارے ملکوں میں گمراہی اور سیدھے راستے سے بھٹکنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہی میں سے ایک سبب ہے تبرک کا معنی اور صحیح مفہوم نہ جاننا۔ یہ بھی ایک اہم سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر لوگ بدعات میں، خرافات میں، شرک کے اندر ملوث ہیں۔ انہی میں سے تبرک کسے کہا جاتا ہے، تبرک کا صحیح مفہوم کیا ہے، تبرک کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی جائز چیزیں ہیں، کون سی ناجائز چیزیں ہیں، ان چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے ملکوں کے اندر لوگ بدعات اور خرافات کے ارتکاب کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر برکت ہے، ہر چیز کے اندر تبرک ہے، اور اسی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہیں، بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہیں۔ انشاءاللہ میں آج کے خطبے میں بھی اور آنے والے خطبے کے اندر بھی تبرک کا معنی، مفہوم کیا ہے اور کون سا تبرک جائز ہمارے لیے، کون سا ناجائز ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق جاننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے، خرافات سے، شرک سے محفوظ رکھے، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کی سنت کافی ہے، ہمیں دین کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے راضی ہو گیا، صحابہ سے راضی ہو گیا، اور جو نبی اور صحابہ سلف صالحین کے طور طریقے پر اور ان کے نقش قدم پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ پروانہ، یہ سرٹیفکیٹ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے دل کے اندر رب العالمین کی خشیت ہو، رب العالمین کا خوف و تقوی ہو۔ سب کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ جس دین کو، جس اسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا، اور جس دین اور اسلام پر نبی نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ نے اپنے تابعین اور بعد کے آنے والے لوگوں کی تربیت کی جو سلسلہ اور کڑی ہے، اس جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ تو یہ معنی ہمارے لیے ضروری ہے جاننا کہ تبرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو گمراہی سے اور غلط راستے سے بچا سکیں۔ تبرک کہتے کس کو ہیں؟ تبرک یہ برکت سے ہے، اور برکت کا مطلب ہوتا فائدہ، خیر، بھلائی، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو تبرک اسی سے بنا ہوا ہے۔ تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عمل کے ذریعے سے، یا کسی چیز کو استعمال کر کے، یا کسی چیز کو پکڑ کر کے، چھو کر کے
آپ کے اندر اگر آپ کو کوئی فائدہ ملے، برکت ملے، اجر اور ثواب ملے، اس کو تبرک کہا جاتا ہے۔ کسی عمل کے ذریعے سے آپ کوئی عمل کریں، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر برکت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ آپ حج کرتے، عمرہ کرتے، ایک عمل ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، آپ کے لیے اجر اور ثواب رکھا ہے، یہ عمل کے ذریعے سے۔ کسی چیز کو استعمال کر کے آپ نے کوئی چیز استعمال کی، اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو، جیسے زیتون ہے، زیتون آپ استعمال کریں گے، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ زمزم کا پانی ہے، زمزم کے پانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ تو زمزم کے پانی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھا ہے۔ اجوا کھجور کے اندر برکت ہے، کلونجی کے اندر برکت ہے۔ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں صرف تعریف کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے ساری باتیں کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو استعمال کر کے آپ کو فائدہ ملے، برکت ملے، اور کسی چیز کو چھو کر کے بھی برکت ملتی ہے۔ جیسے حجر اسود ہے، حجر اسود کو آپ چومیں گے، اسے چھوئیں گے، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، اجر اور ثواب رکھا ہے حجر اسود کے اندر، باقی اور کسی چیز کے اندر نہیں، حجر اسود کے اندر۔ تو کسی چیز کو استعمال کر کے یا کسی عمل کے ذریعے، وہ عمل جو ثابت شدہ ہو، ایسا عمل نہیں جو ہم ایجاد کریں، کوئی نیا عمل ایجاد کر لیں دین کے اندر، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، تو اس میں اجر اور ثواب تو نہیں بلکہ وہ عمل مردود ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ عمل جو ثابت شدہ ہے قرآن سے یا حدیث سے، سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق، وہ عمل مراد ہے یہاں پر۔ یہ نہیں کہ کوئی عمل اپنی طرف سے ایجاد کر لے، نیا عمل، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہوتی ہے، بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو کسی جائز اور مشروع عمل کے ذریعے یا کسی چیز کو استعمال کر کے یا کسی چیز کو چھو کر کے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو، اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ تبرک میرے بھائیوں بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں جو بدعات، خرافات، قبروں پر جا کر کے جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں، جالیوں کو چومنا اور چاٹنا، قبروں پر جا کر کے سجدے کرنا، طواف کرنا، نذرانے چڑھانا، یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، لوگ ان کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم کر کے، ان کی پگڑیوں کو پکڑ کر کے، اور اس طریقے سے ان کے جوتیوں کو سیدھی کر کے، ان کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کی ذات کے اندر برکت نہیں رکھا ہے۔ اگر برکت اللہ نے رکھی تھی تو انبیاء کرام کی ذات تھی، انبیاء کے علاوہ کسی کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی۔ کیا آپ ان کے ہاتھ کو، ان کے پاؤں کو، ان کے ناخن کو، ان کے استعمال کرنے والے قلم اور چابی اور جوتے اور امامے اور پگڑیوں کو چھو کر کے اور چوم کر کے اور چاڑ کر کے آپ سمجھے کہ ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے؟ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ نے انبیاء کے علاوہ کسی کے اندر یہ چیز نہیں رکھی تھی۔ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ تمام انبیاء کرام کی ذات میں اللہ نے برکت رکھی تھی، لیکن یہ خصوصیت انبیاء کے ساتھ ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کی ذات کے اندر برکت نہیں ہے۔ ہاں آپ ان سے دعا کرا سکتے ہیں، کسی بھی انسان مسلمان سے، متقی پرہیزگار سے، موحد سے، متبع سنت سے، لیکن کسی کی ذات سے برکت کی امید رکھنا کہ ہاتھ کو چوم لیں گے، پاؤں کو چوم لیں گے ان کے تو ہمیں اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا، یہ چیز انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ تو یہ نہ جاننے کی جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لوگ کہتے ہیں بزرگان دین ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کی جالیوں کو چومنا، ان کی قبروں کو چومنا، وہاں جانا اور وہاں اعتکاف کرنا، وہاں سجادہ نشین بن کر کے رہنا، مجاور بن کر کے رہنا، وہاں پر ساری چیزوں کو چڑھانا، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ تبرک کے لیے کرتے ہیں، برکت کے لیے، اجر و ثواب کی امید کے لیے کرتے ہیں۔ یہ گمراہی کہاں سے آئی؟
یہ گمراہی تبرک کا معنی نہ جاننے کی وجہ سے آئی۔ تبرک شریعت کے میزان اور ترازو میں کسے کہا جاتا ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق کسے کہا جاتا ہے، اس معنی اور مفہوم کو بھلا کر کے تبرک کو ایک نیا معنی دے کر کے لوگوں نے ہر چیز کو لا کر کے تبرک سے جوڑ دیا اور کہا کہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ سب بزرگان دین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنا ہمارے لیے جائز ہے، یہ سب تبرک کے طور پر برکت کے طور پر ہے، لہذا ساری چیزیں جائز۔ تو تبرک کا معنی نہ جاننے کی وجہ سے یہ گمراہی آئی ہوئی ہے، اس لیے اس کا معنی اور مفہوم ہمارے لیے میرے بھائیوں جاننا بے حد ضروری ہے کہ تبرک کسے کہا جاتا ہے۔ یہی گمراہی کا ذریعہ اور سبب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے یہ ہمارے لیے اس کی معرفت ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ میں اور اس کی باتیں بتاؤں، تبرک کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، کچھ قاعدے ہیں، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبرک ایک اہم مسئلہ ہے، یہ جہاں عبادت ہے وہیں عقیدہ بھی ہے، وہیں عقیدہ بھی ہے تبرک۔ اگر کسی ایسے چیز کے بارے میں ہم عقیدہ رکھ لیں گے جن میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے تو یہ حرام اور ناجائز اور شرک ہوگا، یہ ناجائز ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف کوچ فرما رہے تھے، مکہ فتح کر لیا آپ نے، حنین کی طرف آپ کوچ فرما رہے تھے، ان سے جنگ کرنے کے لیے راستے میں ایک درخت پڑا، بیری کے درخت، جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس درخت کے اوپر اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے، وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے، اپنے نیزوں کو، تیروں کو، تلواروں کو وہاں لٹکاتے تھے، اس کی ڈالیوں پر، شاخوں پر۔ جیسے آج ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، درخت اور جو ہے ڈالیوں پر کیا کرتے ہیں، جوتے لٹکا کر کے آ جائیں گے یا کپڑا لٹکا کر کے آ جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم کو اس سے برکت ملتی ہے اور اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی عورت ہے جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ جاتی ہے مزار پر، وہاں کوئی درخت ہے، وہاں جا کر کے کیا نام ہے، کسی دھاگے کو یا کسی کپڑے کو، اپنے اوڑھنی اور دوپٹے کو، کسی چیز کو لٹکا کر کے آتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہمارا جو ہے ہمیں اولاد مل جائے گی، ہمیں فلاں بیماری سے شفا مل جائے گی۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر وہی چیز کیا کرتے تھے جو آج کا نام نہاد مسلمان کرتا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرتا ہے، اس زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، درخت کے اوپر تلواروں کو لٹکاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں اگر درخت پر تلوار لٹکا دیں، اپنے تیروں تفنگوں کو لٹکا دیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، جنگ کے اندر فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، ہم جیت جاتے ہیں اس جنگ کو۔ یہ عقیدہ تھا درخت کے بارے میں ان کا۔ نئے نئے مسلمان تھے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے درخت بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے پاس ایک درخت ہے، جیسے ان کے پاس ایک درخت ہے ایسے ہمارے پاس بھی ایک درخت ہونا چاہیے، ہم بھی وہاں تلواروں کو لٹکائیں اور ہمیں اس جنگ کے اندر فتح مل جائے، کامیابی اور کامرانی مل جائے۔ ہمارے بھی نے کیا فرمایا، تم لوگوں نے وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں، جیسے ان بت پرستوں کے پاس معبود ہیں ایسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے۔ تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی، آپ نے ان کو سختی سے منع کیا اور پھر کیا فرمایا، انہا سنن، آپ نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں کے طور طریقے ہیں، لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم ان کی ہو بہو من وعن پیروی کرو گے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی سانڈ کے یا کیا نام ہے کسی گوہ کے یا جو دب ہوتا ہے اس کے بل میں گیا ہوگا تو ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس بل کے اندر جائیں گے۔ تم سابقہ قوموں کی، اہل و کتاب کی، یہود و نصارہ کی، مشرکین اور بت پرستوں کی تم پیروی کرو گے، منوان وہی چیزیں کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ آپ ان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا، آپ نے ان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا، کیونکہ درخت میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، درخت میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں آپ کو شفا مل جائے، یا درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے آپ کو اولاد مل جائے، یا وہاں پر کوئی چیز آپ لٹکا دیا آپ کو یہ چیز مل جائے، نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ لہذا یہ برکت کا معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ آپ نے ان صحابہ کرام کو بھی نئے نئے مسلمان تھے، ان کو نہیں معلوم تھا پورا دین، پورا عقیدہ۔ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے، سن 8 ہجری کی بات ہے، یہ
مکہ کے اندر سارے لوگ مسلمان ہوئے، آپ ان کو لے کر کے نکلے، آپ کے ساتھ ساتھ نئے لوگ تھے، ان کو نہیں عقیدہ معلوم تھا، ابھی چند دنوں پہلے مسلمان ہوئے، پورا عقیدہ ابھی پیوست نہیں ہوا، انہوں نے ایسی بات کہی، آپ نے فوراً کی تردید کی اور فوراً ان کو منع کیا اور کہا یہ کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنانے والی بات ہے، یہ اللہ کے علاوہ درختوں اور پتھروں کو معبود بنانے والی بات ہے یہ، لہذا یہ چیز حرام ہے شریعت کے اندر، شرک اور ناجائز ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے جس کے اندر برکت نہیں رکھی ہے، اگر آپ اس کے اندر برکت کا تصور اور امید اور یقین قائم کریں گے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا، حرام اور ناجائز ہوگا۔ آپ ان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو یہ عبادت ہے جہاں وہیں یہ عقیدہ بھی ہے، تبرک کا معاملہ، اسی لیے عقیدے کے اندر ہمارے ہاں فطور، ہمارے ہاں کے لوگوں کے اندر شرک اور خرافات کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی تبرک کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے نہ جاننے کے لیے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ عقیدہ بھی ہے، لہذا سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، بس برکت کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اندر برکت رکھا چاہے رکھ دے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کا تعلق ہے، جیسے روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جیسے اولاد دینے والا، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، ایسی برکت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، اللہ کے ہاتھ میں برکت ہے، اللہ جس کے اندر برکت رکھنا چاہے رکھ سکتا۔ لہذا سب سے پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی برکت دینے والی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی چیز، کوئی ذات ایسی نہیں کسی کے اندر برکت رکھ دے۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں، ایسے ہی برکت رکھنا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اندر چاہے برکت رکھے، جس کے اندر چاہے نہ رکھے، یہ سب سے پہلی بات۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے وہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں، اصل اللہ رب العالمین، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں، دینے والا اللہ رب العالمین۔ ہو سکتا ہے وہ سبب پائے جائے لیکن آپ کو چیز نہ ملے، ہو سکتا آپ نماز پڑھیں ہم، لیکن نماز پڑھنے کا ثواب ہم کو نہ ملے، کیوں؟ کیونکہ جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ہو سکتا ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہوں، ہو سکتا ہم دکھانے کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوں، نماز تو ہم نے پڑھ لیا، ہم کہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز قبول نہیں ہوگی اگر دکھاوے کے لیے انسان عمل کرتا ہے، ریاکاری کے لیے انسان عمل کرتا ہے۔ اگر انسان نماز کے اندر رکن کو چھوڑ دیتا ہے اور شرائط کو چھوڑ دیتا ہے، اس عبادت کو، نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ عمل پایا گیا لیکن اس کا بدلہ نہیں ملا، کیوں؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی۔ تو دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہو سکتا آپ زمزم کا پانی پئیں، آپ کو شفا نہ ملے، ہو سکتا آپ دوا کھائیں، دوا ذریعہ ہے شفا کا، لیکن شافی اللہ رب العالمین۔ اگر آپ دوا کو شافی سمجھیں گے، یہ حرام و ناجائز ہے، شرک ہے یہ۔ اگر آپ نے دوا کو شفا سمجھ لی، شافی سمجھ لیا، شفا دینے والا اللہ رب العالمین، یہ صرف ذریعہ اور سبب ہے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز، کوئی ذات دینے والی نہیں ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے ہمارا، یہ صرف ذرائع اور اسباب ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان سے برکت کو چھین لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے شفا کو چھین لے۔ دوا ہم کھاتے ہیں، شفا نہیں ملتی، اللہ نے شفا نہیں رکھا اس کے اندر ہمارے لیے، اس لیے اس دوا کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو شفا نہیں دیا۔ شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ نے اس کے اندر رکھا لیکن اس کے لیے، آپ کے لیے شفا نہیں رکھا، اس لیے وہ شفا کا ذریعہ اور صرف سبب ہیں، دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، مرد اور بیوی کا، عورت کا، دونوں کو ملنا یہ ذریعہ ہے اولاد کا، لیکن اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ اولاد دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا صرف بیٹیاں دیتا، جس کو چاہتا صرف بیٹے دیتا، اور جس کو چاہتا دونوں دیتا ہے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ صرف ذریعہ اور سبب ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اس لیے کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت آزمائش کے لیے ان کو اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے، ہو سکتا اسی کے اندر خیر اور بھلائی ہو، ہم نہیں جانتے۔ ہم ایسے سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو نیک اور صالح ذریت عطا فرمائے، انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ لیکن دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ شادی بیاہ کرنا، میاں بیوی کا آپس ملنا، یہ صرف ذریعہ اور سبب ہے، دینے والا اللہ رب العالمین۔
سبب پایا گیا لیکن اولاد نہیں ملی، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہا، لہذا یہ برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو برکت چھین لے، اس کے اندر برکت نہ رکھے، ثواب نہ رکھے اس شخص کے لیے جو اس کو استعمال کرتا ہے، کسی حکمت کے تحت، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس نے ایسا طریقہ اپنایا جو طریقہ نبی کی سنت ثابت نہ ہو، تو اس لیے یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا یا جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، وہ برکت اسی طریقے سے ملے گی جو طریقہ اللہ نے اپنے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے، اس میں ہمارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ اگرچہ اللہ نے برکت رکھی اس کے اندر، لیکن طریقہ چھوڑ دیا آپ نے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن کو بابرکت بنایا ہے، اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے، رکھا کہ رکھا ہے، اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی شفا ہے اور دل کی بیماریوں کا بھی شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، ہمارے سینوں کے اندر جو کجروی ہے، جو حسد ہے، جو کفر و نفاق ہوتا ہے، جو حسد اور بیماریاں دل کی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے شفا ہے۔ ہدی للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ذریعہ ہے، متقین کے لیے بطور خاص ہے، کیونکہ متقین و مسلمان سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو شفا کا ذریعہ بنایا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، لیکن طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، اس پر عمل کرنا، قرآن میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا، جن چیزوں کے لیے کرنے کے لیے کہا گیا ان کو کرنا، جن برے اخلاق کا ذکر کیا گیا ان سے دوری اختیار کرنا، اچھے اخلاق جو بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنانا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا؟ کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن میں جو اچھے اخلاق ہیں وہ تمام اخلاق ہمارے نبی کے اندر بدرجہ اکمل اور بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ ان اخلاق کو اپنا لیجئے، ان عقیدے کو، عقائد کو اپنا لیجئے۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، لیکن جو طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا اس طریقے پر کریں گے تو ہمارے لیے شفا ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ ہمارے نبی قرآن کو پڑھتے تھے، اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر لیا کر لیتے تھے، پھونک لیا کرتے تھے، مریضوں پر پھونک دیا کرتے تھے، لوگوں پر پھونک دیا کرتے تھے، بچوں کے اوپر پڑھ کر کے پھونک دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ نبی نے بتایا ہے قرآن سے شفا کا۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے اس میں ہمارے لیے شفا نہیں ملے گی۔ قرآن کو اگر تعویذ میں لکھ کر کے گلے میں لٹکا لیں شفا نہیں ملے گی۔ قرآن پڑھنے میں شفا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں شفا ہے، اس کو پڑھ کر کے دم کرنے میں شفا ہے۔ پورا قرآن گلے میں لٹکا لو شفا نہیں ملے گی جب تک کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرو گے، جب تک کہ آپ اسے پڑھو گے نہیں، جب تک کہ آپ اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے۔ ابھی بھی بات نہیں سمجھ میں آئی؟ دواؤں کے ذریعے سے مثال سمجھ لیجیے۔ دوا میں اللہ نے شفا رکھا کہ نہیں رکھا ہے؟ رکھا اللہ رب العالمین نے شفا۔ دوا شفا کا ذریعہ ہے، لیکن ہر دوا سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اس طریقے کو اپنائیں گے تب آپ کو شفا ملے گی۔ سیرپ انسان پیتا ہے، سیرپ انسان پیتا ہے، پئیں گے اللہ رب العالمین کی مصلحت ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی، آپ کو شفا ملے گی۔ لیکن سیرپ آپ نہ پئیں، اسے اپنے جسم پر پوت لیں، مر لیں، پورے جسم کے اوپر لگا لیں، آپ کو شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی، کیونکہ طریقہ آپ نے چھوڑ دیا، وہ طریقہ نہیں اپنا جو سیرپ سے شفا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دوا ہم کھاتے ہیں، دوا کھانے کے بجائے اسے پوٹلی میں آپ باندھ لیں، کپڑے میں باندھ کر کے گلے میں لٹکا لیں یا اپنے جو ہے بازو میں لٹکا لیں، آپ کو اس کے اندر شفا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو اس دوا کا طریقہ ہے شفا حاصل کرنے کا۔ انجیکشن انسان اپنے رگ کے اندر یا پٹھوں اور گوشت کے اندر لگاتا ہے، اس انجیکشن کو لگانے کے بجائے آپ اسے پی جاؤ، انجیکشن کو آپ پی جاؤ، آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، آپ کو فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو لگوائیے، انجیکشن اپنے رگوں کے اندر اس کو لگوائیے، انجیکشن لیجئے، تب اس میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے۔ یہی معاملہ میرے بھائیوں دین اسلام کا بھی ہے، ان تمام چیزوں کا ہے جن چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے۔ اگر ان چیز کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کا آپ آئیں گے آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ زیتون میں اللہ نے برکت رکھی ہے، زیتون کھائیں گے تب شفا ملے گی۔ حبۃ السودا کلونجی کے اندر برکت، اس کو استعمال کریں گے تب فائدہ ہوگا۔
آپ کلونجی کو گلے میں لٹکا کر کے پھرو پورے بازار میں، گھروں کے اندر، شہر میں، دکانوں پر جاؤ، گلے میں لٹکا کر کے شیشی گھومو، یہ دیکھو میرے گلے میں کلونجی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کلونجی کے اندر ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے۔ کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ نبی نے کلونجی استعمال کی ہے، استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، کھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے گلے میں لٹکا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ تمام چیزوں کا ہے جن میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس چیز کو اسی طریقے استعمال کرنا ہے جو طریقہ نبی ثابت ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے ہمیں اور آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کس چیز کے اندر شفا ہے، کس چیز کے اندر برکت ہے، برکت نہیں ہے، کس میں اجر اور ثواب ہے، یہ جاننے کا واحد طریقہ وہی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ کس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، کس کے اندر نہیں رکھی ہے، یہ جاننے کا طریقہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن میں جو بتایا گیا، حدیث کے اندر جو بتایا گیا، اس کے اندر برکت ہوگی۔ انسان یہ اس کے جاننے کا طریقہ وہی ہے جو وہی ہے قرآن و سنت پر جو چیز مبنی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، قاعدے اور اصول اور ضابطے ہیں، یہ ہمارے لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور اس طریقے سے ہمیں تبرک کا معنی اور مفہوم جاننے کے اندر آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے خطبے کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم الرؤوف الرحیم۔